سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چند آیات اور حضور علیہ السلام کے فرامی میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری ذات بابرکت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جب تک میری محبت اس کے ہاں ساری دنیا کے انسانوں اور مخلوقوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام سے ساری دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ جب تک کسی مسلمان کو محبت نہیں ہو سکتی، وہ مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی عنوان کو لے کر گزشتہ جمعے میں نے چند ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کو کسی بھی دوسرے انسان سے جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے اسباب چار ہوا کرتے ہیں۔ چار اسباب میں سے کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ وہ چار اسباب اختصار کے ساتھ: نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 نوال، اور نمبر 4 قرابت داری۔ یہ وہ چار اسباب ہیں دنیا کے اندر جن کی بنا پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کر دی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کے اندر یہ چاروں اسباب بترجہ اتم پائے جاتے ہیں، یعنی حضور کے اندر یہ چاروں کے چاروں اسباب بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام سے محبت بھی ایک کلمہ گو مسلمان کو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے مسلمان دوستو، اس سلسلے میں دوسری بات آج کے اس مختصر وقت میں یہ عرض کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو سب سے اولین ساتھی ہیں، جنہوں نے حضور کی حیات کو دیکھا، حضور کے دن کو دیکھا، حضور کی رات کی زندگی کو دیکھا، حضور کے بچپنے کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، حضور کی گھرداری کو دیکھا، باہر کے حالات کو دیکھا، حضور کی جنگ کی زندگی کو دیکھا، جنگ کے علاوہ کی زندگی کو دیکھا، مکی زندگی دیکھی، مدنی زندگی دیکھی۔ الغرض حضور علیہ السلام کی 13 سالہ 63 سالہ زندگی کے جو لوگ گواہ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حضرات صحابہ کرام، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہمارے دین کے عینی گواہ ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ بھئی آپ کے دین کا عینی گواہ کون ہے، کن کے سامنے آپ کا یہ دین آسمانوں سے اترا، میرے مسلمان دوستو بالکل آسان جواب یہ ہے کہ ہمارے دین کے عینی گواہ، جن کے سامنے ہمارا دین آسمانوں سے نازل ہوا، جن کے سامنے یہ دین اترا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے حضور علیہ السلام نے قرآن اور دین پڑھ کر سنایا، میرے مسلمان دوستو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضرات صحابہ کرام کو حضور سے کس قدر محبت تھی، یہ آج کا عنوان ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سب سے بلند پایا شخصیت، جو تمام انبیاء کے بعد انسانیت میں، تمام انبیاء کے بعد انسانیت میں جو سب سے بلند پایا شخصیت ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے کس قدر محبت تھی یہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میں چند جھلکیاں صدیق اکبر کی حضور سے محبت کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور سے محبت کا اندازہ
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جملوں سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر یہ بات فرمایا کرتے تھے، یہ جملے ادا کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ حضور کے چچا ابو طالب حضور پر ایمان لے آئیں اس بات سے کہ میرے والد ابو قحافہ حضور پر ایمان لے آئیں۔ کیا دعا کیا کرتے تھے، کیا جملہ ہوتا تھا؟ جملوں پر توجہ کیجئے گا، محبت آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ کہا کرتے تھے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ حضور کے چچا ابو طالب حضور پر ایمان لے آئیں اس بات سے کہ میرے والد ابو قحافہ حضور پر ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے والد ابو قحافہ حضور پر ایمان لائیں گے تو میں خوش ہوں گا۔ کون خوش ہوگا؟ ابوبکر صدیق کہ میرے والد ایمان لے آئے۔ لیکن حضور کے چچا ابو طالب جب حضور پر ایمان لائیں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حضور خوش ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے حضور خوش ہو جائیں، میرے والد کی جگہ ابو طالب حضور پر ایمان لے آئیں۔ یہ محبت کی بنا پر ہو سکتا ہے، محبت نہ ہو تو ایسی دعائیں کوئی نہیں مانگتا، ہر کوئی کہتا ہے میرا والد، میری والدہ، میرے بچے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ ایک اور واقعہ ہجرت کا سفر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہجرت کے سفر کے تنے تنہا رفیق ہیں۔ ہجرت کے پورے سفر میں حضور کے جو ساتھی رہے سیدنا صدیق اکبر، پورے سفر کی اتار چڑھاؤ، سختیاں، نرمیاں، جو کچھ بھی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اسی سفر کے اندر راستے میں چلتے چلتے کبھی سیدنا صدیق اکبر حضور سے آگے بڑھ جاتے، کبھی حضور کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں جانب ہو جاتے، کبھی بائیں جانب ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے سوال کیا، ابوبکر کیا بات ہے، کبھی چلتے چلتے تو آگے ہو جاتا ہے، کبھی چلتے چلتے تو پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی تو دائیں جانب ہو جاتا ہے، کبھی بائیں جانب، ایک ہی رستے پر کیوں نہیں چلتا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، اس جواب سے آپ کو محبت نظر آئے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میں آگے چلنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ کر دے گا، میں پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ دائیں جانب سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، میں دائیں جانب چلے جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ بائیں جانب سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، میں بائیں جانب چلے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ باتیں وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے اپنی جان سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی زیادہ محبت تھی۔ ایک واقعہ اور، بدر کا معرکہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر یہ اس معرکے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے پھر اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا کہ بدر کے معرکے میں جب میں مسلمان نہیں تھا، کفار کے لشکر میں تھا، اور آپ تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فرمایا اس بدر کے میدان میں ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا کہ آپ میرے سامنے تھے، آپ کی توجہ میری طرف نہیں تھی، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، مجھے پورا موقع حاصل تھا کہ میں اس تلوار سے آپ کی جان لے لوں، آپ میرے مد مقابل تھے، مقابلہ تھا، جنگ تھی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا والد ہے، اگرچہ میرے مقابلے میں آیا ہے تو میرا والد ہی، لہٰذا میں نے اپنی تلوار نیچے کر دی اور میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا؟ آپ وہ جواب سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا صدیق اکبر کو حضور سے محبت کس قدر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، عبد الرحمن، یہ جو تیری نظر مجھ پر اس جنگ میں پڑ گئی اور تو نے مجھے چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ میرا باپ ہے، اگر اس جنگ میں میری نظر تجھ پر پڑتی اور مجھے یہ موقع میسر ہوتا، میں تیری گردن تن سے جدا کرتا کہ تجھ میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے محبوب کے مقابلے میں آیا، میں کسی بیٹے ہونے کا لحاظ نہ کرا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی چند مثالیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کے بعد حضرات صحابہ اکرام کی اس جماعت میں جو دوسرا نمبر آتا ہے ان کا نام کوئی بتائے گا؟ جی، حضرات صحابہ اکرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس صحابی کا نمبر آتا ہے؟ زور سے زور سے زور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں کہلوانا چاہتا ہوں، پتہ آپ سب کو ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن کہلوانا چاہتا ہوں کہ زبان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آئے. یہ محبت ہے. تو صحابہ کرام میں دوسرا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. انہیں حضور سے کس قدر محبت تھی. ایک مرتبہ مطاف میں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حضرت اسود کے سامنے آئے. حجر اسود کے سامنے آ کر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے میں صلاحیت ہے ہی نہیں. اگر میں نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں نے تو اپنے محبوب کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیے، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں. قریب ہوئے اور بوسہ دے دیا. میرے مسلمان دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت. ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو وظیفہ کم دیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ، انہیں وظیفہ زیادہ دیا، 3500 درہم، غالباً یہی آتا ہے کہ یہ انہیں وظیفہ دیا، اور اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلہ کیا، اے والد محترم، میں تو عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور میں غزوات میں بھی زیادہ شامل ہوا ہوں اس سے، مجھ سے چھوٹا ہے، میری عمر بھی زیادہ ہے، اور میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، حضور کے ساتھ جنگیں بھی میں نے لڑی ہیں، کئی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، قربانیاں ہی میری زیادہ ہیں، لیکن آپ اسامہ بن زید کو وظیفہ زیادہ دے رہے ہیں اور مجھے اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دے رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تو میرا بیٹا ہے، اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے والد سے زیادہ اس کے والد سے محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے والد سے زیادہ اس کے والد سے محبت تھی. میں نے اپنی محبت کو حضور کی محبت پر قربان کر دیا. میں نے اپنی محبت کو حضور کی محبت پر قربان کر دیا کہ حضور کو ان سے محبت زیادہ تھی، مجھے تجھ سے محبت زیادہ ہے، لیکن میں اپنی اس محبت کو حضور کی اس محبت پر قربان کرتا ہوں. تجھے وظیفہ کم دیا، حضور کی محبت کو وظیفہ زیادہ. میرے مسلمان دوستو، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی. آخری بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں. میرے مسلمان دوستو، ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے. آپ کہیں گے یار عجیب بات کرتا ہے، ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے تو پھر کس سے محبت ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا، ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے تو پھر کس سے محبت ہے؟ عجیب بات کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں بھی حضور سے محبت ہونی چاہیے. حضور سے محبت تو ہے. میرے مسلمان دوستو، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری عمل زندگی اس دعوے کی تردید کرتی ہے. ایک شخص نے دعوت کر کے دسترخوان لگایا. دسترخوان لگانے کے بعد سارے مہمان آ کر بیٹھ گئے، کھانا سج گیا. جب کھانا سج گیا، کھانا سجنے کے بعد اب کھانا شروع ہی ہونے والا ہے، اس میزبان کا خادم آیا جس نے کھانا بنایا تھا، آ کر مہمانوں کو کہنے لگا، کھانے کے قریب مت آنا بھائی، ابھی اس کھانے کے اندر زہر پڑ گیا ہے، ابھی پتہ چلا ہے اس کھانے کے اندر ابھی زہر پڑ گیا، ابھی پتہ چلا، کھانا نہ کھانا. سب مہمانوں نے ہاتھ پیچھے کر دیے. کون کھائے گا؟ آپ کو کہا جائے اس کھانے میں زہر، آپ کھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. اس نے ہاتھ پیچھے، سب مہمانوں نے ہاتھ پیچھے کر دیے، کوئی کھانا نہیں کھا رہا. یہی خادم آگے بڑھا اور بیٹھ کر سالن نکالا، روٹی لی اور کھانے شروع ہو گیا. ابھی پہلے کیا کہا اس نے؟ کھانا مت کھانا. اس کھانے میں دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے، کھانا مت کھانا. عمل کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے، دعوے کی تردید کر رہا ہے. میرے مسلمان دوستو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے اس دعوے کی تردید کرتا ہے. اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہم جھوٹ کبھی نہ بولتے. اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہم کسی کو دھوکہ کبھی نہ دیتے. اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہم 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کبھی نہ بیچتے. ہمیں دودھ میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہمیں ونڈے کے اندر ملاوٹ شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی.
ہمیں چوکر کے اندر ملاوٹ شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمیں بھوسے کے اندر مٹی شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ہم بہنوں کا حصہ پہلے علیحدہ کر کے بہنوں کے حوالے کرتے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ہم بھائیوں کا حصہ پہلے علیحدہ کر کے بھائیوں کے حوالے کرتے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ہمارے اخلاق، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارے شادی بیاہ، ہماری موت اور تمام کے تمام پروگرامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ربیع الاول کے مہینے میں عام تقاریب کے اندر دعوے اور نعرے ہمارے یہ ہیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے۔ بازار میں جا کر دھوکہ ہم دے رہے ہیں، جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں، فراڈ ہم کر رہے ہیں، بہنوں کا حصہ ہم نے دبا کر رکھا ہے، بھائیوں کا مال ہم نے دبا کر رکھا ہے، لوگوں کی زمینوں پر جائیدادوں پر قبضے ہم کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، دعویٰ تو ہے، عمل ہمارے اس دعوے کی تردید کر رہا ہے، ہمارا عمل اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اوپر سے مسلمان، اندر سے منافق بنے بیٹھے ہیں۔ جملہ بڑا سخت کہا ہے میں نے، اوپر سے مسلمان، اندر سے نفاق ہمارے دلوں اور سینوں اور جسموں کے اندر بڑا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر کہے مجھے حضور سے محبت ہے اور چہرہ حضور والا نہ بنائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر کہے مجھے حضور سے محبت ہے، گھر کے اندر ماحول حضور والا نہ ہو، ہماری گھرانے کی خواتین بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور ہماری شادیوں کے اندر خسرے ناچے، ان کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جائیں اور فضول کی رسم اور رواج ہماری تقاریب کے اندر ہوں؟ میرے مسلمان دوستو، اگر حضور سے محبت کا سچا دعویٰ کرنا ہے نا، خالصتاً محمدی بننا ہوگا، اور خالصتاً محمدی اس وقت ہوں گے جب ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم چلے پھرے لوگ ہمیں کہیں کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں لوگ آئے، لوگ کہیں یہ محمد کے غلام کا گھر ہے، ہماری شادی میں آئے، لوگ کہیں کہ یہ محمد کے غلام کی شادی ہے، ہمارا موت ہو تو لوگ کہیں یہ محمد کے غلام کی موت ہوئی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تمام باتیں اس وقت آئیں گی جب ہم اپنی عملی زندگی کے اندر حضور کی سیرت کو شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔